طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک استغاثہ ابوالفضل عباس علمدار لے کر آیا ہوں. دوستو، آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، یعنی شیعان حیدر کرار خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں 14 معصومین علیہم السلام جیسے وسیلے عطا کیے، اور خود قرآن میں خالق لم یزل خود حکم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ نے اس دنیا میں وسیلے بنائے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ انہیں تلاش کر کے جو قریب سے قریب تر ہیں عند اللہ، اور ان کو وسیلہ بنائیں. آج کل ایک عجیب سی فضا ہر طرف گھوم رہی ہے. کچھ ایسے ہیں جو وسیلے کے قائل نہیں، کچھ قائل ہیں، جیسے شیعان حیدر کرار قائل ہیں، تو ان میں بھی بعض کچھ طرف جا رہے ہیں تو بعض کسی اور طرف جا رہے ہیں. صحیح سمت کا تعین نہیں کر پا رہے کہ آیا وسیلہ. کچھ نے تو ڈائریکٹلی بس آئمہ سے مانگنا، کچھ نے کہا کہ نہیں بھائی آئمہ سے نہیں مانگنا ہے، بس وسیلے کے حد تک معصوم کو ماننا ہے، اور باقی دینے والی چیز جو دینے والا ہے وہ خالق ہے. تھوڑا سا خلط بلط ہو گیا ہے معاملے میں. بے شک خالق لم یزل دینے والا ہے، آئمہ وسیلہ ہے، اور آئمہ ہی لے کر دینے والے ہیں، لیکن اتنا افراط و تفریط میں بندے کو نہیں ہونا چاہیے. کچھ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ بہت ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. کچھ تو آگے جو نکل جاتے ہیں پھر وہ ان کے پاس توحید والی اگر یہ نظریہ ہے کہ نہیں بس یہی دینے والے ہیں اور ان سے مانگنا ہے، تو پھر تو یہ غلط ہے. لیکن اگر یہ ایمان ہو، یہ عقیدہ ہو کہ نہیں دینے والا خالق لم یزل ہے، دینے والا رب العالمین ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اگر یہ ایمان ہے کہ دینے والا وہ رب العالمین ہے، ہاں اس کے بعد اگر وہ ڈائریکٹ معصوم سے خطاب کر کے اور کچھ مانگ رہا ہے مولا مجھے دے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں. یعنی اس کے مولا مجھے دے ظاہراً یہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے دے، لیکن اس کا ایمان کس چیز پر ہے؟ ایمان یہی ہے کہ یہ دے گا، لیکن لے کر دے گا وہاں سے. یعنی اصل دینے والا، اصل منبع جو ہے، جو اصل مرکز ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے. یعنی یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ہمارے بندوں میں، پھر آپس میں اختلافات بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اب میرے کو اس طرف جانا نہیں ہے، اگر کبھی وقت رہا تو مفصلاً وسیلے پہ گفتگو ہوگی کہ آخر وسیلے سے مراد کیا ہے اور ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں. تو عزیزو، بے شک ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 14 معصومین علیہم السلام جیسے وسیلے عطا کیے جو انتاللہ مقرب ترین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کی اولاد اطہار میں بھی ایسے وسیلے دیے کہ جو باب الحوائج ہیں. ان باب الحوائج میں سے ایک ابوالفضل عباس علمدار کی ذات ہے، جس کے لیے مشہور ہے، بہت سارے علماء، بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے، اور مجرب ترین عمل ہے اور مشکل بھی نہیں ہے. بس نماز عشاء پڑھنے کے بعد، نماز عشاء کی تعقیبات کرنے کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر کوشش کرے ایسی جگہ پر نماز پڑھے، ایسی جگہ پر یہ عمل کرے جو تنہائی کی جگہ ہو، خاموشی والی جگہ ہو، کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور جب تک یہ عمل جاری ہو کسی سے کلام نہیں کرنا، اور اس کے بعد یہ یعنی نماز کے بعد جو یہ عمل شروع کرنا ہے. مختصر عمل ہے لیکن بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے. کہتے ہیں تجربے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی، تو مجرب ترین عمل ہے. اور واسطہ کس کو بنا رہے ہیں؟ جو ائمہ علیہم السلام کی روایت سے ماخوذ ہے کہ مولا ابوالفضل عباس باب الحوائج ہے. تو جب اتنی عظیم ہستی جو باب الحوائج ہے، اب اگر آپ اس سے استغاثہ کر رہے ہیں تو یقیناً پورا ہونا یہ. اور ہونا کیا ہے؟ خارج میں ہم نے کئی خود میں خود ذاتی مثال بیٹھا ہوں، کتنے بار جو ہے استغاثہ بلند کیا ہے، مولا کو وسیلہ بنایا ہے، اور تو مسائل حل ہوئے ہیں، پریشانیاں حل ہوئی ہیں. تو عزیزو، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے،
ہدیتاً حضرت ابو الفضل العباس کی دربار میں کہ 2 رکعت نماز ہدیہ ابو الفضل العباس پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کے بعد نماز ویسے ہی پڑھے جیسے پڑھتا ہے، فجر کی طرح نماز کو ادا کرے، اور نماز کے فی الفور بعد 11 مرتبہ صلوات پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا ہے جو 133 بار کہنی ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ اخیہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دوسری مرتبہ دہرا رہا ہوں، یا کاشف الکرب عن وجہ اخیہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اس کے بعد 11 مرتبہ صلوات پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے 11 مرتبہ صلوات پڑھے، اور پھر جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر مولا سے مانگے، اور مولا سے اس نیت سے مانگے کہ مولا دینے والی مولا کی ذات خالق کل کی، لیکن دلا کے دینے والے آپ ہیں، ہمیں دلا کے دیں۔ بے شک سریع الاستجابہ اگر جو ہے وہ حضرت ابو الفضل عباس کا استغاثہ ہے، انشاءاللہ مولا سے استغاثہ کریں، یقیناً اپنی منزل کو پالیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس کار خیر میں آپ تعاون فرمائیں گے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ نئی و تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و مددگار رہے۔